بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قرآن سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں، اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قرآن یہ قیامت کے دن جھگڑا کرے گا اللہ پاک کے دربار میں۔ جس نے قرآن کا حق ادا کیا ہو تو اس کے بارے میں جھگڑا کرے گا، مطلب اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے جھگڑا کرے گا، اس کو جنت میں داخل کرنے کے لیے جھگڑا کرے گا۔ اور جس نے قرآن نہیں پڑھا ہو، قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہو، تو اس کے خلاف جھگڑا کرے گا کہ اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے، تو بندہ اس قرآن کے جھگڑے کی وجہ سے جہنم چلا جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ قرآن سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ ہم ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں جس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ یہ قاعدہ سیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ قرآن مجید سیکھیں گے آگے۔ قاعدہ پڑھنا یہ قرآن سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس قاعدے کے ذریعے سے آسانی ہو جاتی ہے، بندہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ قرآن سیکھ لیتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ قاعدے کا سب سے پہلا صفحہ ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سیکھیں گے۔ تعوذ یہ اعوذ باللہ کا نام ہے، تسمیہ یہ بسم اللہ کا نام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم نے خود سیکھنا ہو یا کسی کو ہم نے اگر کسی کو پڑھانا ہو تو اس طرح ایک آیتن مطلب پوری آیت ایک مرتبہ میں نہیں پڑھائیں گے، بلکہ یہ جو اس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے تو اس طرح ایک ایک لفظ کر کے ایک مطلب ایک کلمہ پڑھائیں گے۔ تو اگر کسی بچوں کو بھی پڑھانا ہو تو اس طرح ایک ایک کر کے جب ہم پڑھائیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے وہ سیکھ جائے گا۔ تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ایک دن میں اگر کوئی سیکھنا چاہتے تو ایک دن میں عام طور سے وہ کوئی نہیں صحیح طرح نہیں سیکھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہر دن جب سبق کے لیے مطلب آپ کے پاس کوئی پڑھنے کے لیے آئے تو ہر دن اسی سے یہ اعوذ باللہ بسم اللہ سنیں۔ اگر وہ صحیح نہیں پڑھتا ہے تو پھر آپ اس طرح پڑھیں ایک لفظ، تو وہ آپ کے پیچھے پڑھے گا۔ تو اس طرح کچھ دنوں میں انشاءاللہ یہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور سیکھ جائے گا۔ اس کے بعد یہ حروف ہجائیں۔ حروف ہجا یہ الفابیٹ ہے۔ قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے اور ہر زبان کے کچھ الفابیٹ ہوتے ہیں، جیسے انگلش کے ABC ہے، تو قرآن عربی زبان میں ہے تو عربی زبان کے الفابیٹ جو ہے وہ الف با تا ثا یہ الفابیٹ ہے عربی زبان کے۔ یہ الف تا یا 29 یہ 29 حروف ہیں۔ اس کو پڑھتے ہیں الف با تا ثا جیم۔ اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو لکھے ہوئے ہیں اشکال ہے، مطلب الف با تا ثا، الف تو اس طرح لکھا جاتا ہے، مطلب جو پڑھا جاتا ہے ہم پڑھتے ہیں تو الف، تو یہ اس کی جو پروننسیشن ہے وہ پڑھنے کا جو انداز ہے وہ لکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ۔ با تو با اسی طرح ہم جب اس کی شکل یہ ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں زبان سے ادا کرتے تو اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو پروننسیشن ہے، جو ادائیگی ہے اس کی، تو اس کے اوپر جب ہم دیکھیں گے تو بعض کے اوپر وہ مد لگا ہوا ہے، اس کے اوپر دیکھیے یہ مد لگا ہوا ہے۔ اس طرح دال کے اوپر یہ دیکھیے ذال، اس طرح سین شین، تو جن کے اوپر یہ مد لگا ہوا ہے تو ہم کھینچیں گے، اسٹریچ کر پڑیں گے ہم اس کو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زیادہ نہیں کھینچیں گے، وہ تھوڑا سا کم کھینچیں گے۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد۔
ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. یہ تو میں نے ایک ہی مرتبہ میں سب پڑھا دیا، لیکن اگر کسی نے سیکھنا ہو تو اگر یا کسی کو سکھانا ہو کسی بچے کو تو اس کے لیے کہ ایک ایک دو دو حرف تین تین حرف یہ روزانہ اس کو پڑھاتے جائے. اس طرح جب یہ ختم ہو جائے الف سے یا تک یہ پورے ہو جائے تو جب یہ ہم نے مطلب دائیں سے بائیں طرف ہم نے پڑھا، الف یہ دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے اس طرح. یہ ختم ہو جانے کے بعد یہ ہم پھر یہ بائیں طرف سے شروع کریں گے. عام طور سے جب اس طرح بچے پڑھتے ہیں، بچے کو جب ہم پڑھائیں گے تو وہ یا تک وہ فر سنا دیتا ہے، لیکن وہ رٹا لگا کے سناتا ہے، اس کو پہچان نہیں ہوتی ہے. اگر اس سے اگر پوچھا جائے کہ یہ کون سا مطلب حرف ہے تو وہ نہیں بتائے گا. اب تو وہ ادھر سے شروع کرے گا کہ ضا طا ضا عین، تو پھر وہ بتائے گا اس طرح. عام طور سے بچے رٹا لگاتے ہیں، ان کو پہچان نہیں ہوتی ہے، تو اس پہچان کے لیے پھر یہ بائیں سے دائیں طرف اس کو پڑھائیں گے. جیم ثا تا با الف را ذال دال خا ہا. اسی طرح جب یہ بھی پورے ہو جائیں تو پھر یہ اوپر سے نیچے پڑھاتے ہیں اس کو. الف ہا زا طا قاف واو با خا سین ظا کاف، اس طرح کر کے یہ آخر تک. اور اس کے بعد یہ نیچے سے اوپر پڑھاتے ہیں واو قاف ظا زا ہا الف، اس طرح ہا کاف ظا سین. تو یہ مطلب چاروں طرف سے جب یہ حروف ہجا بچے کو جب پڑھائے اور بچہ اس کو پڑھے تو انشاءاللہ پھر بچے کو پہچان ہو گیا ہوگا. ہر لفظ جب اس سے پوچھا جائے تو اس سے پھر امتحان لیا جائے بچے سے کہ یہ کون سا لفظ ہے یہ، تو بچہ انشاءاللہ آسانی سے بتائے گا. اور امتحان کے لیے اسی قاعدے میں بھی آگے بھی بچے سے مطلب امتحان لیا جا سکتا ہے کہ بچے سے سنے، ایک بچے سے کہے کہ اس طرح مطلب یہ بولو یہ کیا ہے، تو وہ جو بتائے گا پتہ چل جائے گا. تو اس طرح یہ جو الفاظ یہ جو پورے کلمے ہیں، تو کلمے کے اندر جو علیحدہ علیحدہ لفظ آیا ہو حروف ہجا کا، تو وہ اس سے پوچھ لے گا. مثلا یہ پوچھے اس سے کہ یہ کیا ہے تو وہ بتائے گا، تو مطلب پتہ چل جائے گا کہ اس کو ابھی آتا ہے، ابھی سمجھ آ گیا ہے، پہچان آ گیا ہے. اس طرح یہ کیا ہے، یہ با ہے، اس طرح یہ کیا ہے. تو جو لفظ علیحدہ علیحدہ آیا ہے اس طرح آگے قاعدے میں اس سے سنے حروف ہجا کا امتحان لیا جائے اس سے. مطلب اس طرح قرآن میں بھی امتحان لیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو بتائے گا کہ نون ہے. اس طرح یہ کیا ہے کہ قاف ہے، یہ دال ہے. تو اس طرح ایک ایک کر کے اس سے امتحان لیا جائے. تو یہ اس میں حروف ہجا میں یہ کوشش کرے کہ پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے پھر اوپر سے نیچے پھر نیچے سے اوپر. تو یہ پہچان کے لیے چاروں طرف سے یہ پڑھانا ضروری ہوتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جب اس کو آتا ہے مطلب تو ایک ایک لائن بھی اس کو دیا جا سکتا ہے. اس طرح اگر زیادہ مطلب وہ سمجھدار ہے وہ پڑھ سکتا ہے تو ایک دن میں بھی مطلب آپ کو جب اس نے الف سے یا تک پڑھا تو اگر اس کو پہچان آ گیا ہے تو پھر اسی طرح مطلب ٹائم اس میں زیادہ نہ لگائے، اس سے سنیں، یہ بائیں سے دائیں طرف سنیں اگر اس کو آتا ہے صحیح طرح، پھر اوپر سے نیچے پھر نیچے سے اوپر. اس طرح ایک دن میں بھی اس سے سنا جا سکتا ہے جو تیز مطلب بچے ہوتے ہیں. اور اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے. حروف ہجا سیکھنا اس میں محنت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پورا قاعدہ اسی حروف ہجا سے بنا ہے. اسی طرح پورا قرآن انہی 29 حروف سے بنا ہے. تو جب یہ ان حروف کی پہچان بچے کو آ جائے تو پھر پورا قاعدہ پڑھنا آسان ہوگا، پورا قرآن پڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا. تو اسی حروف ہجا میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ اس میں سے کوئی بھی حرف ایسا نہ رہ جائے کہ بچے کو اس کی پہچان نہ ہو. تو سب پہچان ہونی چاہیے. انشاءاللہ آگے ملتے ہیں اگلے درس میں پھر انشاءاللہ.
آج کے لیے اتنا کافی ہے۔